شریعت دار پر، آل اطہار پر، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ آج جمعہ المبارک اور ممکنہ صورت میں رمضان کے الوداعی جمعہ کا یہ آج موقع ہے، اس میں تو ہمیں خوب درود پاک پڑھنا چاہیے اور بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ مل کر درود پاک بلند آواز سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی عادت بنا لیجیے کہ جب بھی ہم مسجد میں آیا کریں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ اس کی برکت یہ حاصل ہوگی کہ چونکہ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ جائز نہیں، اور اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے اللہ کی رضا کے لیے تو مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکتیں ہیں کہ جب بھی کوئی مبلغ دعوت اسلامی درس یا بیان کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو ابتدا میں درود پاک کی فضیلت کوئی برکت بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن بنتا رہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ بھی فرماتے ہیں کہ نیکیاں کرنے کے لیے نیکیوں کے فضائل یہ معلومات اس کی ہونی چاہیے، اور برائیوں سے بچنے کے لیے برائیوں کے نقصانات، اس کی ہولناکیاں، اس کی وعیدیں، اس کے دنیاوی اخروی نقصانات پیش نظر ہونے چاہیے۔ اب ظاہر ہے ہمیں کسی بھی کام کے بارے میں اس کے نقصانات کے بارے میں پتہ چلے گا تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح کسی چیز کی رغبت حاصل کرنے کے لیے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکت معلوم ہوگی تو انشاءاللہ ہم وہ کام کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو درود پاک یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، ایک بہت ہی پیارا ایک نیک کام ہے، اور اس میں تو جتنی زیادہ ہو سکے ہمیں رغبت کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ ہے، اس کے بھی اب آخری روزے رہ گئے، بدقسمتی سے آج کل مطلب بڑا بے باکی کا دور ہے۔ جیسے رمضان المبارک کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ویسے ہم نے رمضان کی قدر کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔
درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو کسی نے کہا ہے نا، مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام پڑھیے، صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سارے نیت کریں۔ حدیث شریف ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ سامنے والے بھائی اگر ایکو تھوڑا کم کر دیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں لے جائے گی۔ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ اپنے رب کے کرم سے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس کیا عمل ہے، بلکہ ہمارے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس رمضان المبارک کی ہمیں خوب قدر کرنی چاہیے۔ ویسے تو آغاز رمضان سے، ابتدائے رمضان سے ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے تھی، اور اس میں خوب عبادت کرنی تھی، ہمیں تلاوت کرنی تھی، سارے روزے رکھ کر اور ساری نمازیں پڑھ کر ہمیں خوب رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ لیکن ہر ایک اپنے بارے میں غور کریں کہ کیا میں نے رمضان کا حق ادا کیا؟ کیا جیسی عبادت مجھے رمضان میں کرنی چاہیے تھی ویسی میں نے کی؟ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین، پھر قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین۔ وہ ہوا یہ تھا، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ باوجود یہ کہ میرے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ بد دعا دیتے نہیں تھے، آپ دعائیں دیتے تھے، لیکن جبریل امین علیہ السلام کی اس دعا پر رحمت للعالمین نے آمین کہا کہ جو ماہ رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کرائے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ ہم غور کر لیں کہ کیا ہم اپنی بخشش کروانے میں، اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ ہمیں نہیں معلوم کہ ایسا پیارا پیارا مہینہ آیا، اس کے باوجود ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں، جبکہ اس میں مغفرت کے پروانے کثرت کے ساتھ لٹائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، روزانہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جمعہ المبارک کا جو دن ہوتا ہے رمضان میں،
4 5 جمعے جو بھی آتے ہیں، جتنے بھی جمعے آئے، جمعے میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر برستی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھڑی میں، ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ جو ابھی آپ نے سبحان اللہ کہا، یہ ایک بار اگر رمضان کے علاوہ کہیں تو ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب، اور رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہیں۔ آواز بڑھ گئی نا، مجھے کہنا نہیں پڑا کہ اب سب کہیں سبحان اللہ۔ تو یہ مومن ہے جو نیکیوں پر رغبت کرتا ہے، جسے پتہ چل جائے کہ ایسا پیارا مہینہ آیا ہے، ایسی پیاری بابرکت راتیں آئی ہیں، ایسا پیارا جمعۃ المبارک آیا ہے، تو میں اپنی رب کی رحمت کو حاصل کرنے سے کیوں پیچھے ہٹوں۔ یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، ابتدائی 10 دن تو رحمت کے ہیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے، اور دوسرے 10 دن، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، اور تیسرا عشرہ جو ہمارے درمیان ہے اس وقت، وہ عتقم من النار، یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا پیارا مہمان آیا، ہمیں نوازنے کے لیے آیا۔ اب ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور ہم اس کی خاطر مدارت کرنے کے بجائے، مہمان نوازی کرنے کے بجائے، بلکہ ہم گھر سے باہر ہی چلے جائیں، ہم گھر پہ موجود ہی نہ ہوں، تو مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ اور مہمان پھر خوش ہو کے کس سے جائے گا جبکہ میزبان ہی نہیں ہے؟ یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ اور یہ تو ایسا مہمان ہے کہ جو آیا کس کی طرف ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے آیا ہے، رب کا یہ مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں۔ اب دیکھیں شب قدر، ویسے تو لوگ کہتے ہیں 27ویں کو زیادہ امکان ہوتا ہے، لیکن اس کو روایتوں کے مطابق طاق راتوں میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس رات میں ہے۔ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا، اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں، 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی میرے علم سے اس کا تقرر دور کر دیا گیا اور مجھے بھلا دی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود شب قدر ہی ختم کر دی گئی، اب وہ ہوا ہی نہ کرے گی، معلوم ہوا اب وہ ہوا ہی نہ کرے گی، بلکہ معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، آپس میں جو ہم جھگڑتے ہیں یہ منحوس ہیں، ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آتی ہوئی رحمتیں بھی رک جاتی ہیں۔ استغفر اللہ، الامان والحفیظ، الامان الامان۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ رحمت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے، جب مل جل کر رہتے ہیں، جب مل جل کر کام کرتے ہیں تو اس میں کیسی برکت آ جاتی ہے۔ تو جس طرح اتفاق کی برکتیں ہوتی ہیں، اسی طرح نا اتفاقی کی بھی نحوست ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو تشریف اس لیے لائے تھے کہ ہمیں بتائیں
ان لوگوں کو بتائیں کہ شب قدر کس رات ہے، شب قدر کے بارے میں بتائیں، اور وہاں تو آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ آپس میں جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں بات بات پہ، اب شیطان ہے نا، وہ تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، پھر نفس بھی ہے، وہ ذرا ذرا سی باتوں میں ہمیں اپنے بھائیوں سے لڑا ڈالتا ہے۔ اب ذرا کسی نے غلط بائک کھڑی کر دی، کسی نے رستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی، کسی کی وجہ سے ہم تاخیر کا شکار ہو گئے۔ اب جیسے رمضان میں بھی آپ نے یہ نظارے دیکھے ہوں گے کہ جس کو دیکھو افطار کے وقت بس بڑی اسپیڈ میں ہوتا ہے، بڑی تیزی میں ہوتا ہے کہ کسی طرح میں گھر پہنچ جاؤں اور وہاں پہنچ کر افطار کروں۔ اس کے لیے چاہے مجھے کسی کو بھی اوورٹیک کرنا پڑے، کسی کو بھی گاڑی اللہ نہ کرے بھلے میری گاڑی لگ جائے، یہ ایک مثال دی جا رہی ہے۔ تو جھگڑے اسی وجہ سے تو ہوتے ہیں، ہر ایک جلدی میں ہوتا ہے، ہر ایک، حالانکہ یہ مہینہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مؤاسات کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور مؤاسات کسے کہتے ہیں؟ غم خاری کو، ہمدردی کو کہتے ہیں۔ اور ہمارے بھائی ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ مجھے گھر پہنچنا ہے، مجھے گھر پہ جا کے افطار کرنا ہے۔ اور کیا مقصد ہوتا ہے؟ اگر رستے میں بھی پانی کا ایک گھونٹ مل جائے، کھجور مل جائے، راستے میں بھی افطار کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر راستے میں بھی افطار کر لیں گے اور پھر بعد میں گھر جا کر کباب سموسے کھا لیں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ مؤاسات کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے بھائیوں کی غم خاری کرتے، ہم مؤاسات کرتے، ہم بھلائی کرتے، ہم ان کی مدد کرتے، لیکن افسوس کہ ہم تو لڑتے جھگڑتے ہیں۔ عموماً جنرلی میں بات کر رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے افطار کا بھی اہتمام روڈوں پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو بہرحال اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب قدر یہ اسے طاق راتوں میں ڈھونڈنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا۔ اور شب قدر جو ہے یہ بڑی بابرکت رات ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ کتنے مہینے گزارے تھے؟ 1000 مہینے گزارے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ترجمہ کنز ایمان، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی شب قدر کا قیام اس عابد، اس 1000 مہینے کی عبادت کرنے والے عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رات بہت برستی ہے، چھما چھم برستی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کرے شب قدر نصیب ہو جائے، کہیے آمین۔ اور شب قدر کی قدر بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ یہ کنفرم کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو آنے والی، جیسے آج 25ویں رات ہے، مغرب کے بعد 25ویں رات شروع ہو جائے گی تو یہ شب قدر ہوگی، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جسے یہ علم عطا فرما دے، اپنے محبوب بندوں کو، اپنے پیاروں بندوں کو، اپنے اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی نشانیاں بھی، امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان، آپ اس میں ایک پورا چیپٹر ہے، پورا ایک باب ہے فیضان لیلۃ القدر، اسی میں سے میں آپ کے سامنے روایتیں وغیرہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رات کو مخفی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ہر شب کی قدر کرے، ہر رات عبادت میں گزارے، خاص کر کے رمضان کی ان طاق راتوں میں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مختلف مساجد میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی جامع مسجد مصطفیٰ مسجد، فیضان مصطفیٰ مسجد میں بھی صلاۃ التسبیح کا خاص کر کے طاق راتوں میں اہتمام ہوتا ہے، عبادت کا اہتمام ہوتا ہے۔ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ بازاروں کی زینت بننے کے بجائے، بازاروں کی اور رونق بننے کے بجائے اس رات کو خوب عبادت میں گزاریں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا
گویا تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ تو اللہ ہمیں اس شب میں خوب برکتیں حاصل کرنے، خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں جو بھلائی سے محروم رہ گیا، اس حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو اس رات میں یعنی شب قدر میں بھلائی سے محروم رہ گیا، وہ تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں شب قدر کے لیے کہ جو مسلمان آج رات قیام میں یعنی نماز میں، ذکر اللہ میں مشغول ہے، اس سے سلام و مصافحہ کرو۔ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس سے سلام اور مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ کیا کہو؟ آمین کہو۔ وہ جو دعائیں مانگے ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اور یہ سلسلہ صبح صادق تک چلتا رہتا ہے، یعنی جب تک صبح نہیں ہوتی، فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل علیہ السلام، اللہ عز و جل نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاجتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی، اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ سب کی دعاؤں پر، جو نماز میں کھڑے ہیں، جو اس رات عبادت کر رہے ہیں، جو ذکر اللہ کر رہے ہیں، فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ایسے 4 محروم ہیں، ایسے 4 بدنصیب ہیں کہ جو اس رات بھی شب قدر میں بھی محروم رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 شراب کا عادی، جو معاذ اللہ شراب کا نشہ کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، وہ اس رات بھی محروم رہتا ہے۔ نمبر 2 والدین کے نافرمان۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث پاک بیان کی جا رہی ہے کہ جو شب قدر میں بھی محروم رہتے ہیں، وہ بدنصیب کون ہیں؟ جو والدین کے نافرمان ہیں، والدین کا دل دکھاتے ہیں، والدین کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے کہ والدین اگر ہم ان کی بات مان لیں، ان کی دعائیں لے لیں، ان کا دل خوش کر لیں، تو وہ تو ہمیں دعائیں ہی دیں گے نا۔ اور والدین یاد رکھیں، بچوں کا کبھی برا نہیں چاہتے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کتنے ایسے والدین کے نافرمان کہ جن کے لیے والدین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بچوں نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے۔ جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسے والدین کے بچوں کو ملتا ہے تو نہ صرف وہ بچے والدین کے فرما بردار بن جاتے ہیں، بلکہ والدین کی آنکھوں کے تارے بن جاتے ہیں۔
والدین ان کے صدقے میں دعائیں دیتے ہیں، دعوت اسلامی کو، امیر اہل سنت کو دعائیں دیتے ہیں کہ کاش دعوت اسلامی ہمارے بچوں کو پہلے ہی مل جاتی تو ہمارے بچے بگڑتے ہی نہیں۔ تو میں آپ کو بھی یہاں مشورہ دوں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی تربیت ہو، ہماری بھی اصلاح ہو، ہمارے بال بچوں کی بھی اصلاح ہو، تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے مدنی چینل کے ذریعے، تو انشاءاللہ ہماری بھی تربیت ہوتی رہے گی، ہمارے بال بچوں کی بھی تربیت ہوتی رہے گی۔ تو خاص کر کے میں نوجوانوں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کو غنیمت جانیں، ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں۔ اور روایت میں ہے، جیسے ابھی ہم نے ایک روایت سنی تھی حدیث پاک، اسی کا ایک اور حصہ ہے کہ جو رمضان کو پائے، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، دعا کی کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے انہیں راضی نہ کرے تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاکت اور بربادی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے والدین کا ادب کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان سے محبت کرنے، ان کی جائز باتیں مان لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم سن رہے تھے کہ شب قدر میں بھی 4 قسم کے ایسے محروم لوگ ہیں جو محروم رہتے ہیں، نہیں بخشے جاتے۔ ان میں سے ایک تو شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، اور تیسرا قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا۔ آج ذرا سی بات پر رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر ڈالتے ہیں۔ اس نے ہمیں نہیں بلایا تھا، ہم بھی نہیں بلائیں گے۔ اس نے ہمیں نہیں پوچھا تھا، ہم بھی اب اس سے بات چیت نہیں کریں گے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کریں، صلہ رحمی کریں۔ بلکہ محرومی کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم رشتہ داروں سے رشتہ داری چھوڑ ڈالتے ہیں۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سچی توبہ کر لیجئے۔ اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو شب قدر میں بھی محروم رہتے ہیں، ان پر نگاہ رحمت نہیں ہوتی۔ وہ کون ہیں؟ کہ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں، آپس میں قطع تعلق کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ مسلمان سے کینہ نہیں رکھ سکتا، وہ مسلمان سے بات چیت بلا عذر شرعی نہیں چھوڑ سکتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی جو ہے یہ محبتوں کے جام پلاتی ہے، نفرتیں مٹاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ محبتوں بھرا ہو جائے، امن بھرا ہو جائے، سنتوں بھرا معاشرہ ہو جائے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو سے وابستہ رہیں گے تو ہمیں ایسی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، عمل کا جذبہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا فیضان مدینہ بالکل قریب ہے، دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز، اس میں بھی شرکت کریں۔ خاص کر کے میں آپ کو دعوت دوں گا 27ویں شب کو بھی شرکت کریں، الوداع ماہ رمضان میں بھی شرکت کریں۔ اور خاص کر کے آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملے اور ہماری بھی تربیت ہو علم دین کے مطابق، شرعی تقاضوں کے مطابق، تو آپ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھیں۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اور روزانہ تراویح کی نماز کے بعد امیر اہل سنت سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ نہ صرف سیکھنے کو ملتا ہے بلکہ اس پر عمل کا جذبہ ملتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکروں میں شرکت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے جو ایام رہ گئے ان کو خوب عبادت میں، تلاوت میں، ذکر اللہ میں گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔